ایک ایسی خبر جس نے اسرائیل کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ نیوکلیئر ٹاکس کو بحال کرنے جا رہے ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں شروع ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اس نیوکلیئر ڈیل کی کیا ڈائنامکس ہیں، امریکہ کیوں سعودی عرب کی طرف جا رہا ہے، سعودی عرب اس ڈیل میں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا سعودی عرب نیوکلیئر بم بنانے کے قابل ہو جائے گا، یہ ڈیل کیوں فائنلائز نہیں ہو پا رہی، کیا مشکلات آ رہی ہیں، کہاں پر ڈس ایگریمنٹس ہیں، کون کون سی وہ باریکیاں ہیں جس کی وجہ سے دونوں سائیڈز ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اسرائیل کا کیا ری ایکشن آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے، کافی انفارمیشن ہوگی اس میں۔ یو ایس کے جو انرجی سیکریٹری ہیں کرس رائٹ، وہ اس وقت مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں اور جتنی بھی یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ ریاض میں موجود تھے، وہاں پر ان کی سعودی آئل منسٹری سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے مطابق ہم نیوکلیئر ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ کیا سعودی عرب کو نیوکلیئر بم بنانے کی اجازت ملے گی؟ اس ڈیل کی بات کریں تو سعودی عرب نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بات چیت کا آغاز کیا تھا کہ ہمیں سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی جائے۔ اس کے علاوہ کچھ سیکیورٹی گارنٹیز مانگی تھیں کہ اگر آپ ہمارے لانگ ٹرم پارٹنر رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم چائنا یا روس کے قریب نہ جائیں زیادہ، ہم آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر بن کر رہیں، تو ہمیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی دیں، سیکیورٹی گارنٹیز بھی دیں۔ اور ایک اور بہت بڑا کیچ تھا اس میں، اور وہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے اگر آپ ہمیں یہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں۔ اور یہ ساری ڈیولپمنٹس چل رہی تھیں 7 اکتوبر 2023 سے پہلے تک۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی سعودی عرب سے کہ آپ اپنی آئل سپلائز میں اضافہ کرو گے جس کی وجہ سے انرجی مارکیٹس میں قیمتیں کم رہتی ہیں، لیکن سعودی عرب نے وہ بات آج تک امریکہ کی نہیں مانی۔ انہوں نے پرائسز کو ایوریج سے ابو ہی رکھا۔ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے یعنی حماس اور اسرائیل کی جنگ سے پہلے محمد بن سلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز دے گا، ہمیں سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے گا اور بڑے بڑے ایگریمنٹس کیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے سعودی اسرائیل نارملائزیشن پلان بھی کھٹائی میں پڑ گیا، اور اب 2 سال بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دوبارہ سعودی سے انگیج کر رہی ہے اور اس ڈیل کے حوالے سے انگیجمنٹ کی جا رہی ہے۔ اور یو ایس کے انرجی سیکریٹری کرس رائٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہم آگے اس کی ڈیٹیلز پر بات کریں گے کہ وہ کیا کیا ایشوز ہیں جو ڈس ایگریمنٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ کرس رائٹ کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سینسٹیو ٹیکنالوجی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی بات کریں تو پچھلے کئی سالوں سے یہ امریکنز کو پوش کر رہے ہیں کہ ہمیں سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی جائے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم یورینیم کی انریچمنٹ اپنے ملک میں ہی کریں گے۔ سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت اپنی اکانومی میں ڈائیورسٹی لا رہا ہے اور وہ آئل پر ڈیپینڈنس ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم نہیں تو ایٹ لیسٹ کم کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ رینیویبل انرجی کی طرف کام کر رہے ہیں، سولر انرجی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی انرجی پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کے آئل اینڈ گیس ریزروز کم ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ڈائیورسیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ تو جب سعودی عرب اتنا کین ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے اور امریکہ بھی تیار ہے، تو اس میں پھر پرابلمز کہاں پر آ رہی ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ ہیڈ لائن کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ امریکہ سعودی عرب کو الاؤ نہیں کر رہا کہ آپ نیوکلیئر ویپنز بھی بنا سکیں اس نیوکلیئر انرجی سے، جبکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس پر اس طرح کی کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے۔ سعودی عرب اپنی نیگوسیشنز میں ایک یہ پوائنٹ بھی سامنے رکھتا ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ویپنز پر کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں، اور ان کا ایک یہ بھی نیریٹو ہے کہ اگر ایران نے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کر لیے تو ہمارے لیے یہ انیویٹیبل ہوگا کہ ہم بھی نیوکلیئر ہتھیار بنائیں، لہٰذا ہم پر کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ مل کر ہی کام کریں گے۔ اور اس حوالے سے جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ سعودی عرب کے اندر ہوگی یا سعودی عرب انریچڈ یورینیم کو امپورٹ کرے گا، اور اسی لیے یو ایس کو تحفظات ہیں کہ یہ سینسٹیو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ہمیں شیئر کرنا بھی چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے کیا سیفٹی سٹینڈرڈز ہوں گے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی یہ خواہش ہے کہ سعودی عرب ڈومیسٹکلی یورینیم کو انریچ کرے، یعنی سعودی عرب کے اندر اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو حاصل کرے اور ان کے مطابق
मुताबिक सऊदी अरब के पास वास्ट यूरेनियम के रिसोर्सेज हैं और वो इस हवाले से माइनिंग और एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब के मुताबिक उनको खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल हुई है, जबकि अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये कहते हैं कि उनको अभी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। यानी यूरेनियम के जो डिपॉजिट सऊदी अरब के अंदर हैं वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। अभी तक जितनी भी माइनिंग हुई है वो सिवियरली अनइकोनॉमिक रही है। ये वेस्टर्न जरीदे लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह। उनके मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA की जानिब से ये कहा जाता है, उनकी एक रिपोर्ट है कि सऊदी अरब को अभी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल रही यूरेनियम डिपॉजिट्स के हवाले से। इसका मतलब सऊदीज अपनी यूरेनियम को डोमेस्टिकली एनरिच नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है कि उनको यूरेनियम इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उसके साथ ही उनको यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस और फ्यूल फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब न्यूक्लियर एक्टिविटीज और सेंट्रीफ्यूजेस के हवाले से जितनी भी ट्रेड है ये बड़ा ही क्रिटिकल मामला है और इसको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बड़ा ही गौर से देखते हैं। मतलब एवं किसी को अलाउ नहीं होता कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज की ट्रेड खुलकर कर सकें और जो भी कंट्रीज इस सारे सेटअप के तहत ट्रेड करते भी हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त शराइत होती हैं। नॉन प्रोलिफरेशन के सख्त स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आप ये ट्रेड कर सकते हो और सऊदी अरब अभी उन स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता। और जितने भी ये US के दोस्त ममालिक हैं, फ्रांस, UK, इन्होंने भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई है। चाइना और रूस पीछे बाकी बचते हैं, लेकिन उन्होंने भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखना है। वो एवं इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लेंगे। और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी और सेंट्रीफ्यूजेस सऊदी अरब को पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है। ख्याल ये किया जाता है कि पाकिस्तान जब अपना एटमी प्रोग्राम शुरू कर रहा था उस वक्त बहुत से मुस्लिम ममालिक ने हमें सपोर्ट किया था। लीबिया और सऊदी अरब का नाम इसमें आता है, शाह फैसल का नाम इसमें आता है। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क लेगा। और यही वो इख्तलाफ है जिसकी वजह से सऊदीज और अमेरिकन्स के दरमियान अभी तक डील नहीं हो पा रही। और इसके अलावा US का जो अपना कानून है वो भी बड़ा सख्त है। वो कहता है अगर किसी दूसरे मुल्क से आपने न्यूक्लियर मुआहदा करना है तो उसमें दूसरे मुल्क के लिए बहुत सी शराइत हैं, बहुत सख्त कवानीन हैं, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन है, जिनके मुताबिक कुछ केसेस के अंदर उस दूसरे कंट्री को ये भी नहीं अलाउ किया जाता कि आप यूरेनियम की एनरिचमेंट अपने मुल्क के अंदर करें या अपनी टेरिटरी के अंदर फ्यूल रीप्रोसेसिंग करें। अब इस्तेमाल हुए हुए फ्यूल को रीप्रोसेस करना या यूरेनियम की एनरिचमेंट अपनी सॉइल के ऊपर करना, ये दोनों चीजें पोटेंशियली किसी भी मुल्क को न्यूक्लियर पावर बना सकती हैं। यानी किसी अगली स्टेज पर वो मुल्क न्यूक्लियर हथियार बनाने के काबिल हो जाता है अगर ये दो कैपेबिलिटीज वो हासिल कर ले। और सऊदी अरब बिल्कुल नहीं चाहता कि US के साथ इस न्यूक्लियर डील में इन दोनों चीज़ों को साइड पर कर दिया जाए। यानी ना ही सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त दी जाए और ना ही फ्यूल रीप्रोसेसिंग की, जिसके तहत वो कभी फ्यूचर में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। और अमेरिका का इन्हिसार ज़्यादा इस बात पर है कि सऊदी अरब हमसे ही सारी टेक्नोलॉजी हासिल करे और सऊदी अरब अपने मुल्क के अंदर ये करने के काबिल ना हो। सऊदी अरब नहीं चाहता कि एक पाबंदियों से भरी हुई डील करे वो। लेकिन US का सेक्शन 123 ये कहता है कि अगर आपने किसी के साथ भी सिविल न्यूक्लियर मुआहदा करना है तो US की अपनी कंपनीज जाएंगी उस मुल्क में और उस मुल्क को गाइड करेंगी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से, और उसको खुल्लम खुल्ला इजाज़त नहीं दी जा सकती दूसरे मुल्क को कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। स्ट्रिक्ट नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के तहत काम करना होगा। और इसके साथ ही US का कानून ये भी कहता है कि सेक्शन 123 एग्रीमेंट्स के तहत अगर कोई मुल्क US के साथ मिलकर काम करता है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से तो हम उससे और भी स्ट्रेटेजिक मुआहदे कर सकते हैं। और बहुत से मुल्क हैं जिनके साथ US ने ये एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन सऊदी अरब इस एग्रीमेंट के तहत डील करने के लिए आमादा नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी वजह से सऊदी अरब बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाता है कि वो अपने हिसाब से न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना देख सके या ना चला सके, जिस तरह पाकिस्तान चलाता है या जिस तरह नॉर्थ कोरिया है या जिस तरह दूसरे ममालिक है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। बेसिकली अमेरिका के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स चाहते हैं कि हम सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील कर लें, क्योंकि उनके ख्याल में अगर हमने सऊदी अरब के साथ ये डील ना की तो सऊदी अरब चाइना या रूस से ये टेक्नोलॉजी ले लेगा, जो उनके लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। यानी सऊदी अरब रूस और चाइना के ज़्यादा करीब हो जाएगा और उनका ज़्यादा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएगा, और जो हिस्टोरिकल पार्टनरशिप है 80 साल से ज़ायद की सऊदी अरब और अमेरिकन्स की, वो खतरे में पड़ जाएगी।
اور اس لیے محمد بن سلمان بھی اس لیوریج کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ کھل کر US سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کی یہ ڈیمانڈز ہیں کہ ہمیں اس نیوکلیئر ڈیل کے ساتھ ساتھ اور سیکیورٹی گارنٹیز بھی دی جائیں، ہمیں یورینیم کی انریچمنٹ کی اجازت دی جائے، اور پھر ہم جا کے آپ کی باتیں مانیں گے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچیں گے۔ ابھی وہ منہ پر نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نیوکلیئر ہتھیار بھی بنانے دو، لیکن جو چیزیں نیوکلیئر بوم کے قریب لے کر جاتی ہیں، سعودی عرب اس لائن کو فالو کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اس پوٹینشیل تھریٹ کو سمجھتا ہے، اور اس لیے امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ سعودیز ان کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کریں، نہ کہ چائنا اور روس کے ساتھ اور ایسی ڈیل کریں جو کہ امریکہ کی مرضی کی ہو، جبکہ سعودی عرب کی اپنی ڈیمانڈز ہیں۔ یہ ہیں سارے اختلافات جن کی وجہ سے ابھی تک یہ ڈیل فائنلائز نہیں ہو پا رہی۔ اب اس حوالے سے اسرائیل کے اندر بھی تشویش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ ابھی اسرائیل کو یہی ہضم نہیں ہوا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس کر رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ خبر آ گئی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سعودی سے نیوکلیئر ڈیل کی بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں ڈیفرنٹ حلقوں کی جانب سے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا، نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن لیڈرز بھی بڑا چیخ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل میں اسرائیل کو سائیڈ لائن نہ کیا جائے۔ بہت سے اسرائیلی پولیٹیشنز اور لیڈرز اس چیز پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان نیگوسیشنز میں اسرائیل کہاں پر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن ایرا میں جو ٹاکس ہو رہی تھی سعودیز اور امریکنز کی، اس میں اسرائیل کا لفظ بھی شامل تھا، ہمارا ذکر بڑا اہم تھا کہ ہمیں بھی تسلیم کیا جائے گا، لیکن اب وہ ذکر کہاں پر ہے۔ اور دوسرا وہ اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو یورینیم انریچمنٹ کی اجازت نہ دی جائے کسی صورت میں بھی۔ یہ ہم نے کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اسرائیل اور US کو بہت سے ملکوں کے نیوکلیئر پروگرام ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں ڈیفرنٹ اینٹیز پر، اور سوال اٹھتے رہتے ہیں ہمارے بیلسٹک میزائل پروگرام پر۔ ابھی وہ مسئلے موجود ہیں اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے سعودی عرب سے بات چیت شروع کر دی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سر درد بن رہی ہے اسرائیل کے لیے۔ اسرائیلیز کے مطابق سعودیز کو تو کسی صورت یورینیم انریچمنٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اتنی کیپیبلٹی ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے اندر یہ سب کچھ کر سکیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اسٹرانگسٹ ایلائی US سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ آخر سعودیز کے ساتھ اس ڈیل میں کیا چھپا ہے اور ہمیں سائیڈ لائن کیوں کیا جا رہا ہے۔ سعودی سوئل کے اوپر یورینیم انریچمنٹ کی پاسبلٹی پر کیوں غور کیا جا رہا ہے؟ اسرائیل کے علاوہ خود امریکہ کے اندر بھی ایسی لابیز اور ایسے پاورفل انڈیویجولز ہیں جو اس ڈیل کے خلاف ہیں۔ فار ایگزامپل US کے جو اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ٹرمپ کی ٹیم کے مارکو روبیو، انہوں نے بھی پاسٹ میں اس ڈیل کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس کے بہت سے ممبرز اس ڈیل کے خلاف ہیں، اور کانگریس اس ڈیل کو بلاک بھی کر سکتی ہے۔ دونوں سائڈز کے لیڈرز، چاہے ریپبلکنز ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں، بہت سے لیڈرز اس کے حق میں نہیں ہیں، جبکہ دوسرے کیمپ کا یہ خیال ہے کہ اگر US سعودیز کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا تو وہ چائنا اور روس کی گود میں بیٹھ جائیں گے اور ان سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر لیں گے، اور پھر کیا سٹینڈرڈز ہوں گے سیفٹی کے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ پھر ڈینجرس ہوگا۔ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے علاوہ امریکہ سعودی عرب سے انرجی ڈیلز بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں امریکہ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی ہے جو ہم نے کئی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آپ آئل سپلائی کو بڑھا دو تاکہ آئل کی پرائسز نہ بڑھ سکیں۔ بائیڈن کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی اور ٹرمپ کی بھی، اور ٹرمپ نے بھی شروع میں کرٹیسائز کیا تھا محمد بن سلمان کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ پرائسز کم کر لیتے تو پوٹن یوکرین کی جنگ کو فائنانس نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اس کا ازالہ اس طرح کرے کہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرے امریکہ کے اندر۔ اب امریکنز جب سعودیز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آئل سپلائی میں اضافہ کرو، اپنی آئل پروڈکشن میں اضافہ کرو، تو سعودیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آئل پرائسز کم کریں گے تو ہم زیادہ ریونیو نہیں کما سکیں گے، اور ہم نے جو ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنی ہے امریکہ کے اندر وہ ہم نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہمیں اپنے مووز کھیلنے دو۔ اور سعودی عرب ابھی بھی امریکہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں مان رہا۔ یہ کلیئر ہے کہ سعودی عرب اپنے کارڈز بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ فوراً اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، یہ پوری ہوں گی تب ہم جا کر سوچیں گے، ہمارے ساتھ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایگریمنٹ کیا جائے، ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز دی جائیں، اور انرجی پروڈکشن کے حوالے سے ہماری مرضی کی بات چیت مانی جائے، تب جا کر ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب یہ بھی کہتا ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ کے بغیر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آج کل کرٹیکل منرلز کے بڑا پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے، یوکرین کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہے، گرین لینڈ پر ان کی نظر ہے، اور سعودی عرب کی لینڈ پر بھی ان کی نظر ہے۔
اسرائیل کے اخباروں کی بات کریں تو وہ بھی بڑا اگریسولی اس حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کی نیوکلیئر ڈیل کے اندر اسرائیل کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے مطابق اوریجنل ڈسکشنز میں اسرائیل نارملائزیشن پلان کلیئرلی مینشن تھا، لہٰذا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ اس ڈیل کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا امریکہ اور سعودی عرب ایک سول نیوکلیئر ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا سعودی عرب کی خواہش کے مطابق اور اسرائیل کے خلاف جاتے ہوئے امریکہ سعودیز کو الاؤ کرے گا کہ آپ یورینیم کی انریچمنٹ اپنی سوئل پر کریں، یا آپ کے خیال میں یہ ساری ٹیکنالوجی امریکہ خود فراہم کرے گا سعودی عرب کو اور سعودی عرب نیوکلیئر ویپن بنانے کے قریب بھی نہیں پہنچے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔